PDP will facilitate, یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں، جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں۔ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، چاہے وہ واجپئی جی تھے چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ۔ ڈائیلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی، یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی، راستے کھلے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے، صرف جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے، خالی جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں۔ ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے۔ میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دوس ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر آج ہم اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر رہے ہیں، اور حزب معمول جب سے PDP بنی ہے اگست 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں، اور کافی ہمارے ساتھی تھے، تو یہ ایک مقصد سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ جموں کشمیر کسی عام ریاست کی طرح نہیں ہے۔ جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے ایک انسرٹنٹی، پولیٹیکل انسرٹنٹی بولیے، اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے۔ اس لیے 99 میں جبکہ ہم کانگریس میں تھے، میں CLP لیڈر تھی، اس وقت ہم نے کانگریس چھوڑ کے، مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے، ہم نے PDP کی بنیاد رکھی، اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز، ابھی تک تو ایسا ہے، آج بھی ہے، کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں، وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ، جو اس ملک کے ہوم منسٹر بھی رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں کی رکھتی ہے، اسی پارٹی کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا ڈکلیریشن ہے، اس میں کچھ اہم مدے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا مدہ ہے کہ PDP will facilitate، یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں، جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں۔ اس کے بعد ریکنسیلیشن with internal اور ایکسٹرنل فورسز، اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا، کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی، تو ہم نے انہی مدوں کے اوپر زور دیا۔ اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ جموں میں شمشان گھاٹ، جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی مارے گئے، ہمارے کشمیر کے لوگ بھی مارے گئے، اور مسئلے جوں کا توں ہیں، بلکہ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ BJP نے چاہا کہ مسئلے کشمیر کو 370 تک لا کے، اس کے بعد 370 کے ساتھ اسٹیٹ ہوڈ ہو جائے گا تو مسئلے کشمیر 370 کو ختم کر دے۔ اب مسئلے کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے، پہلے تو تھی الیکشن پہ، اب سیٹ شیئرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادتیں، جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے، اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو یہ زندہ مثال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شہید ہیں، مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جوں کا توں ہے۔ اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے، اس میں بھی خاص کر نارتھ کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار نہیں، جس طرح انہوں نے
ایک شخص جس کے اوپر نے الزام لگایا کہ یہ حریت پسند ہے، یہ سیپریٹسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہوا ہے، اس کو کامیاب بنایا، اس کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ اس لیے پی ڈی پی کی جو پالیسی ہے، جو مفتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے، جو مفتی صاحب کا ویژن ہے، جس کو انہوں نے شروعات کی، اس کو ایک تو کئی لیڈر ہے وہ ویژن کی بات کرتے ہیں، وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، اور 70 سال سے سنا ہے ہم نے، مگر مفتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، چاہے وہ واجپئی جی تھے، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ۔ ڈائیلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی، یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی، راستے کھلے، راوڑا کوٹ بھی اور یہاں سے اوڑی بھی، تو اسی لیے اسی کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے، صرف جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے، خالی جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں۔ ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں، بات چیت کا، ریکنسیلیشن کا، یہاں بھی باہر بھی، مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دونس ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے، اس میں ریکنسیلیشن ڈائیلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے، ٹریول ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں، جو لائن کے اس پار ہے، ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے، ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے، پی ایس سی، پی ایس اے، یو اے پی اے اور اینیمی ایکٹ، جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو، کسی بھی جرنلسٹ کو، کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، یہ جی ملک کا دشمن ہے۔ پی ڈی پی ول فیسیلیٹیٹ، یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں، جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں۔ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، چاہے وہ واجپئی جی تھے، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ۔ ڈائیلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی، یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی، راستے کھلے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے، صرف جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے، خالی جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں۔ ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے۔ میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دونس ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر آج ہم اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر رہے ہیں، اور حزب معمول جب سے پی ڈی پی بنی ہے اگست 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں، اور کافی ہمارے ساتھی تھے، تو یہ ایک مقصد سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ جموں کشمیر کسی عام ریاست کی طرح نہیں ہے۔ جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے ایک انسرٹنٹی، پولیٹیکل انسرٹنٹی بولیے، اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے۔ اس لیے 99 میں جبکہ ہم کانگریس میں تھے، میں سی ایل پی لیڈر تھی، اس وقت ہم نے کانگریس چھوڑ کے، مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے، ہم نے پی ڈی پی کی بنیاد رکھی، اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز، ابھی تک تو ایسا ہے، آج بھی ہے، کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں، وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ، جو اس ملک کے ہوم منسٹر بھی رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں یقین رکھتی ہے، اسی پارٹی کو
जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से पेश रफ्त करना होगी, तभी कुछ हो सकता है। और यही वजह है जब हमने जो हमारा उस वक्त जो हमारा डिक्लेरेशन है उसमें कुछ अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है कि पीडीपी विल फैसिलिटेट, यानी वो मदद करेगी जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने में, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकालने में। उसके बाद रिकंसिलिएशन विद इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। और उसके बाद जब हमें मौका मिला, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो हमने इन्हीं मुद्दों के ऊपर जोर दिया। और आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान घाट, जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए, और मसले जूं का तू है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके उसके बाद 370 के साथ स्टेटहुड हो जाएगा तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन में, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती है। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए, और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है, मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तुम है। और हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए पीडीपी की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं, और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावड़ा कोड भी, और यहाँ से उड़ी भी। तो इसीलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहाँ भी बाहर भी, मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। शारदा पीठ की बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं, जो लाइन के उस पार है। ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से, हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये जी मुल्क का दुश्मन है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।